بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, دلچسپ بورڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ دی جائے گی, تو آج بلکہ کل وفاقی کابینہ نے جو حلف اٹھایا ہے اس میں محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے, اور انہیں وفاقی کابینہ میں وزارت داخلہ کا جو اہم منصب ہے وہ سونپا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ خارجہ کی وزارت دی گئی ہے. نواز شریف صاحب جو کہ اپنے قریبی رہنماؤں کی ایڈجسٹمنٹس مانگ رہے تھے, تو انہیں ایڈجسٹمنٹس کی مد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب دیے گئے ہیں. کئی ایسے چہرے ہیں اس کابینہ میں جو کہ بنیادی طور پر شاید اس دفعہ جو 2024 میں ہونے والے الیکشن میں جیتے نہیں تھے, لیکن انہیں جتوا کر مبینہ طور پر اس کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے. لیکن بہرحال جو مزیدار اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے, دو اہم خبریں ہیں. خبر نمبر ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے رمضان کے بعد اس نئی پی ڈی ایم 2.0 حکومت کے حوالے سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے, اور یہ احتجاج جو ہے یہ نئی آنے والی حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, اور ان کو چلنے میں بہت سی رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان کا ساتھ دے کر اس حکومت کو کامیاب بناتی ہے. اور سوالیہ نشان تو یہ بھی ہے کہ کیا علی امین گڈا پور کی قیادت میں کے پی کے میں ہونے والے احتجاج سے بڑھ کر پنجاب اور وفاقی لیول پر کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے. ابھی تک اس کے امکانات جو ہیں وہ اتنے روشن نہیں ہیں, بلکہ بجھے اور ماند ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کمپین ہو, پی ٹی آئی کے احتجاج ہو, پی ٹی آئی کے احتجاج میں چاہے پکڑ دکڑی ہو جائے, یہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ کا, اور اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا پی ٹی آئی جو ہے اس میں اپنے آپ کو مؤثر ثابت کر سکتی ہے. لیکن فی الحال مریم نواز صاحبہ اور ان کی کابینہ اور ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان کے بعد پی ٹی آئی کو مزید کرش کیا جائے گا. یعنی ایک طرف اپنی اپنی شوگر ملوں میں چینی کرش ہوگی, جس طرح کے سب کی شوگر ملیں ہیں, علیم خان صاحب کی ہے, جہانگیر ترین صاحب کی ہے, نواز شریف صاحب کی ہے, زرداری صاحب کی ہیں, کئی لوگوں کی ہیں. تو ایک طرف چینی کرش ہوگی, ایک طرف پی ٹی آئی کرش ہوگی, اور پی ٹی آئی کے جو گنا ہے اس میں سے گنے کا رس جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ کس حد تک کامیاب ثابت ہو پاتا ہے. لیکن کم از کم اس کا یہ فائدہ تو ہمیشہ سے رہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا ایک روب و دبدبہ بھی ہے. وہ اس لحاظ سے ہے کہ پی ٹی آئی اگر ڈیجیٹل جلسے کا بھی اعلان کرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. یقیناً اگر پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے تو پابندیاں تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر جھیلنی پڑیں گی. دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایک بڑا ایک ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پر اچھا کام یہ کیا ہے. دو کام انہوں نے کیے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس مانگ لیا ہے, کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی دوبارہ سے الیکشنز کروائے ہیں جس میں نئے پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ خان صاحب جو ہے کرائے ہیں. لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس درخواست کو منظور کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر وہ کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہیں کچھ حد تک ہموار ہو جائیں گی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ آگے آنے والے ہیں, اور اگر ضمنی انتخابات میں بلے کا نشان واپس مل چکا ہوتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کوئی شک و شبہ نہیں اس میں ظاہر کیا جا سکتا کہ تمام ضمنی انتخابات میں جو کہ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے اس الیکشن میں جنہوں نے جو ہے وہ ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, ایم این اے کا بھی کیا تھا, تو ایم این اے کی سیٹ چھوڑ دی, ایم پی اے کی رکھ لی, یا ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ دی, ایم این اے کی رکھ لی. یا پھر دوسری جانب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ ایک ہی اسمبلی کے لیے 2 سیٹوں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے ایک سیٹ رکھ لی, دوسری چھوڑ دی. لہٰذا وہاں پر اب جو ہے وہ الیکشن ضمنی انتخابات ہونے ہیں, اور پی ٹی آئی کو اگر بلے کا نشان ملتا ہے تو یہ اس کی کامیابی ہوگی. لیکن بلے کا نشان ملنے کی امید بہت کم ظاہر کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی نے بہرحال اپنے اس دفعہ کے الیکشن کو مزید بہتر بنانے کی بڑی کوشش کی, اور انہوں نے پورا ایک ٹریک ریکارڈ دکھانے کی کوشش کی کہ 4 درخواستیں چیئرمین شپ کی امیدواری کے لیے آئی تھیں. امیدوار تھے 4, جن میں سے ایک درخواست جو ہے جسے نامکمل ہونے کی وجہ سے رد کر دیا گیا. 3 درخواستیں منظور ہوئیں. ان 3 درخواستوں میں سے گوہر خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. لیکن یہ بات اب عدالتوں کو اور بالخصوص جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا, جس کے بارے میں یہ تعصب دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کہ وہ ایک بکی ہوئی یا جانبدار الیکشن کمیشن ہے.
الیکشن کمیشن سے ایک اور بات یاد آئی اور ایک اور نیوز یاد آئی ہے جو کہ میرے خیال سے کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، اور بالخصوص اگر کوئی ملک ایسا ہو جو ہمارا ہمسایہ ہو اور ایک پوٹینشیل ہمسایہ ہو، ایک طاقتور ہمسایہ ہو، ایک کامیاب ہوتا ہوا ہمسایہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ہمسائے کامیاب ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ مودی اور اس کی جو حکومت ہے، انہوں نے مودی صاحب کی حکومت نے انڈیا میں ایک سیمی ڈکٹیٹرشپ، ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ رائج کی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انڈین الیکشن کمیشن کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، جو اس بات کا غماز ہے کہ انڈیا جو کسی دور میں ایک بڑی اچھی جمہوریت ہوا کرتا تھا، وہ شاید اپنا یہ جمہوری سفر اچھے انداز میں جاری نہ رکھ سکے۔ خیر، دوسری جانب بڑھتے ہیں، پی ٹی آئی نے ایک اور انتظامی کام جو بڑا اچھا اور قابل تحسین لائق تحسین ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں میاں اسلم اقبال کی قیادت میں ایک شیڈو کابینہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کا بیان تھا کہ وہ ایک شیڈو کابینہ بنائیں گے، یعنی وہ حکومت میں تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ حکومت میں ہوتے تو کون کون سے حضرات ان کی طرف سے کون کون سے عہدوں، کون کون سی وزارتوں پر فائز ہوتے، اس کا ایک پورا روڈ میپ بھی دیں گے اور ان کو وہ ذمہ داریاں تفویض بھی کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کا شیڈو وزیر خزانہ ہے اور نون لیگ کا وزیر خزانہ ہے تو دونوں بجٹ نہیں دیں گے، بجٹ دونوں ہی دیں گے، لیکن چونکہ نون لیگ حکومت میں ہے تو بجٹ چلے گا نون لیگ کا، لیکن سجیشنز ہوں گی پی ٹی آئی کی علیحدہ سے۔ یعنی پی ٹی آئی نون لیگ کے بجٹ پر نہ صرف تنقید کرے گی بلکہ اس کے مد مقابل اپنا جو اپنے طور پر وہ اچھا بجٹ سمجھتے ہیں وہ پیش بھی کریں گے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے گا اور مقتدر حلقے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات باور کرانے میں یہ مددگار ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی واقعی حکومت نہیں سنبھال سکتی، انتظامی معاملات میں کمزور ہے۔ اگر تو شیڈو کابینہ ایسی پالیسی بنا جاتی ہے جو کہ مقتدر حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کو قابل عمل اور مؤثر لگتی ہے، تو پی ٹی آئی کا امیج جو ہے وہ شیڈو کابینہ کے ہونے کی وجہ سے بہتر ہو سکے گا۔ آپ اس بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے سپورٹ سے بساط سے ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔